کے پی کے میں لوکل باڈیز یا لوکل گورنمنٹس الیکشن ہو چکے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم ہر دل عزیز کی پارٹی کا صفایا ہو چکا ہے۔ ان کے تمام وزراء جو کہ پی کے میں جا کے کمپین کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ وہ یہ سب سیٹیں جیتیں گے، الٹیمیٹلی ان میں سے وہ کوئی سیٹ نہ جیت سکے، حالانکہ پشاور جو کہ صوبائی حکومت کا دارالخلافہ ہے اور وہاں پر باشعور لوگ بھی رہتے ہیں، چلیں دیہات میں تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتے یا وہاں پر برادری سسٹم ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور میں بھی کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ جو انہوں نے وہاں پر بنگش صاحب کو میئرشپ کے لیے کھڑا کیا تھا تو لوگ ان سے بھی ناراض تھے کہ ایک نئے وارد کو جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین ایک طرح کی، اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو تحریک انصاف کے ہارنے کی جو وجوہات ان کے وزراء بتا رہے ہیں، پہلے تو وہ سارے وزراء جو چیدہ چیدہ وزراء ہیں جن کے نام بہت زور شور سے لیے جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ اپنی کوئی سیٹ بچا نہیں سکے، جس میں جناب گنڈا پور صاحب ہیں جو کہ اپنی ایک نہیں بلکہ کئی ایک نشستوں پر جو ہے ان کی پارٹی یا ان کے خاندان کے افراد جو ہے وہ جیت نہیں سکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں، وہ بھی اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے، حالانکہ وہ پورا جو ہے وہ یعنی اسلامی روایات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں سوری، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسد کیسر صاحب جو کہ ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ دال نہیں گلی ہے اور وہاں ان کے حمایت یافتہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ پھر پشاور میں جو صوبائی گورنمنٹ تھی اس میں ترقی صاحب جو ہیں ان کا بڑا شور و غوغا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی سیٹ نہیں بچا سکے ہیں، اور محمد عمر ایوب جو ہیں، جو ہمارے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل ایوب خان جو کہ صدر پاکستان ہوئے اور جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو کئی القابات سے نوازا، ان کے آگے نسل سے لوگ جو ہے وہ سیٹ نہیں نکال سکے ہیں۔ اور یہ عمر ایوب صاحب وہ ہیں جو کبھی مسلم لیگ نواز میں ہوتے ہیں اور کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں، اور اب پی ٹی آئی میں آئے ہیں، تو اب انہوں نے اگلے الیکشن میں کس پارٹی میں جانا ہے ذرا اس پر سارے لوگ دھیان رکھیں۔ پھر شہریار افریدی صاحب وہ جو کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں بچا سکے، اور شبلی فراز جو ہے اپنے والد صاحب کا نام ڈبوتے ہوئے اپنی سیٹ بھی ڈبو چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ثوابی کی 4 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جن میں سے صرف ایک جو ہے وہ تحصیل کی نشستیں تھیں، ان میں سے صرف ایک سیٹ جو ہے وہ جیت سکیں۔ تو یوں تحریک انصاف کا پورا کے پی کے سے، حالانکہ آدھے کے پی کے میں الیکشن ہوئے ہیں، آدھے میں تو بھی ہوئے نہیں ہیں، تو ان کا پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا صفایا ہو گیا۔ اب ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، حالانکہ مہنگائی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اصل فیکٹر جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ان کی نااہلی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں یعنی خلق خدا کبھی ناحق اور کبھی غلط فیصلے نہیں کرتی ہے۔ خلق خدا روزانہ ان کو دیکھتی ہے کہ یہ اپنے وزیر اعظم سے لے کر اور اپنے وزراء اور پھر وزراء سے ہوتے ہوئے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینیٹرز، یعنی سارے کے سارے نااہل ہیں۔ نااہل اس طرح سے ہیں کہ ان کو یہ اندازے ہی نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، انہیں کیا کام کرنا ہے، لوگوں کی کیا توقعات ہیں، لوگوں کی کیا مشکلات ہیں اور اس پر کیسے کام کیا جانا چاہیے۔ وہ لوگوں کو لوریاں سناتے رہے، اور شاید شہریار افریدی صاحب تو بھی امریکہ میں پچھلے دنوں جب گئے تو وہ ساری صورتحال ان کی سامنے آئی، اور پھر وہ وہاں سے ویڈیو بنا کے امریکنز کے جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہمیں دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو اس برے طریقے سے جو ہے وہ منہ کی ان کو کھانی پڑی لوگوں سے۔ تو تحریک انصاف اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ الیکشن ہاری ہے، اور بقایا بھی جہاں جہاں الیکشن ہوں گے یہ اپنی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ باتیں کرنا اور لوگوں کو سبز باغ دکھانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہمارے مولانا صاحب جنہوں نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کچھ مذہب کا بھی سہارا لیا ہے، جو کہ
دیکھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے اپنا انتخابی نشان کتاب رکھا، اور کتاب جو ہے وہ KPK میں خاص طور پر کتاب یعنی عام کوئی ٹیکسٹ بک کے حساب سے نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی سینس میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مذہب کا بھی سہارا لے کے بہت سارے جو سادہ لوگ ہیں ان کو اس طرف راغب کیا کہ وہ اسلام کے نام پر ان کو ووٹ دیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا رجحان ہے جو کہ TLP کی طرح یہ رجحان بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ مذہب کا نام لے کر بیچ میں گھستے ہیں اور پھر سیاست کرتے ہیں اور پھر غیر ضروری طور پر جو ہے اس سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے کی قطعی طور پر جو ہے وہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہیں انہوں نے بڑے پینترے بدلے اور انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کر لیے، تو ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 3 سیٹیں آئیں، تو پیپلز پارٹی کے پاس صرف 1 سیٹ آئی ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کا کہ سارا جو دعوے کرنے والے ہیں عوام ان سے کس حد تک دور ہو چکے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت لیڈرشپ کی کمی ہر سطح پر اور ہر لحاظ سے محسوس کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہم لیڈرشپ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی الیکشن اور وہاں پہ آواز بلند کرنے کے لیے لوگوں کو اجازت دیں، وہاں پر تو ہم نے اپنا پکا حق حکمرانی قائم کر رکھا ہے۔ تو جب تک یہ حق حکمرانی قائم رہے گا، نیچے جو ہے وہ مشکلات ہوتی رہیں گی، اور سب مشکلات جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے۔ تو پاکستانیوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کس قدر رگڑا اور ان کے ساتھ کتنا ناروا سلوک رکھا، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کیسے کیسے مورے دیے جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ کھلواڑ کیے جو میرے خیال میں آنے والی کئی نسلوں تک لوگ یاد رکھیں گے۔ لیکن لوگ بھی وہ ہیں جو چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شاید اب آنے والے وقت میں کوئی تیاری پکڑ لیں، لیکن اس خطے کی تاریخ دیکھی جائے تو یہاں پر کبھی کوئی تیاری نہیں پکڑی جاتی ہے، بلکہ ہر کسی کو سلوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ سادہ لوگ ہیں اور یہ سادگی سے ہی رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔